حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اہم اور افضل استغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد و وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اپنے ہر قسم کے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے آپ پر تیری نوازشات کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یقین و ایمان کے ساتھ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے پھر مر جائے تو لازماً جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شام کے وقت یہی کلمات یقین و ایمان رکھتے ہوئے کہے اور مر جائے تو لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ہلال بن یصاف سے منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے، اے اللہ میں ان گناہوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں کر چکا ہوں، اور ان گناہوں کے شر سے بھی جو ابھی نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5525۔ حضرت ہلال بن یصاف نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے ان کاموں کے شر سے جو میں کر چکا ہوں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے ابھی نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5526۔ حضرت فروہ بن نوفل نے کہا، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں کر چکا ہوں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5527۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں اپنے کردہ و ناکردہ گناہوں کے شر سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5528۔